سارے کے سارے آشائیں میرے سارے چاہنے والوں نے چاہ جو سچے تھے دل کے، ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہاتھی کے دانت لگا کے ہم تم بیٹھے ہوئے ہیں، زبان کچھ ہے دل کچھ ہے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا، ایمان والوں میں سے ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اس پہ سچے ہوتے ہیں۔ فمنہم من قضی نحبہ، بعض تو اپنی گردنیں کٹوا چکے ہیں، بعض ابھی انتظار میں کہ ہماری باری کب آئے گی۔ دنیا کی محبت میں، عورتوں کی محبت میں، خواہشات کی محبت میں سر کٹا کے بیٹھے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ خدا نکالے گا انشاءاللہ، یہ آقا کی تعریفیں ہمیں احساس پیدا کریں گی اور ہمیں ان سے جوڑیں گے یہ احساسات انشاءاللہ۔ یہاں تک پایا چاہنے والوں جن کے دل سچے تھے درود نہیں پڑھ سکتے تھے، اگر درود شریف پڑھتے تھے تو آقا کی صورت نظر آنی شروع ہو جاتی تھی، جاگتے ہوئے آقا نظر آتے تھے، تو پھر درود شریف رہ جاتا تھا جیسے خماری آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ قسمتیں ہیں، قسمتیں ایسی ہوتی ہیں بعض، اور بعض دوسرے فضائیں ان پہ جاری رہتی ہیں۔ اور جو آقا جی کہتے سننا اور دیکھنا ایک نہیں ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں لیکن یہ چیز اگر دیکھنے میں آ جائے پھر آپ سب چیز بھول جائیں گے۔ ہاں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیس الخبر کالمشاہدہ، تم کسی کو خبر کسی چیز کی بتاؤ تو وہ جس نے دیکھا ہے اور سننے والا ان کا برابر یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگ دھکے کھا رہے ہیں ادھر ادھر، اگر ان کے ہو جائیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔ خدا نے جو قدرت ان کو دی ہے، جو طاقت ان کو دی ہے، جو قبولیت ان کو دی ہے، ناممکن کو ممکن کرنے والے ہیں، پھر ایسا رابطہ توڑنا چاہیے۔ کیا کچھ وہ ہمارے لیے نہیں کر سکتے، آج بھی، کل بھی، قیامت کو بھی، تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ان سے رابطے کی صورت، آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق آپ کے سارے معاملے ہونے چاہیے، یا نہیں تو رابطہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کرے ہمارے معاملے آقا کی محبت کے مطابق، چاہت کے مطابق ہونے چاہیے، اپنی مرضی مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس میں ایسا اندھا ہو جائے کہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اس صحابی کی طرح وہ کام کر بیٹھے، نہ سوچے کہ کیسے ہوگا، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ جیسے صحابی نے آقا جی سے آیا، اس نے کہا کہ ہم بہت تنگی میں ہیں، میں ہوں، میری عورت ہے، ہم بہت تنگ دست ہیں، بہت تنگ دست ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ کہا ایک شادی اور کر لو۔ اس نے سوچا فوراً شادی جا کے نہیں کہا آقا جی بعد میں شادی کر لیں گے، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ بالکل ایسے دل میں بھی شادی کر کے آ گیا۔ پھر آیا کہا حالات ابھی بھی تنگ ہیں، کہا اور شادی کرو۔ اس نے کہا آقا جی کہ مجھے کچھ مہلت دیں، یا اس نے دل میں کہا میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے تنگ ہے شادی کرو، یہ کیسی آقا جی فرما رہے ہیں؟ میں جواب نہیں بڑی خوشی سے کر کے آ گیا۔ تو ہم بھی ایسے ہو جائیں، سوچے نہیں، ہاں سوچنا نہیں ہے، ورنہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تنگ دستی میں دو کا گزارا نہیں ہوتا، تیسرے چوتھے کو بیچ میں ڈالنا۔ یہ ان کے کمالات میں سے، ان کی وہ جو کہتے ہیں آپ نہ سوچیں کریں، اس میں خیر ہوگی، چاہے وہ عقل کے خلاف ہے، چاہے سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں ان کے کہنے میں بڑے راز ہیں۔ ہاں سوچنا اب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دیکھا آپ کو حدیث شریف میں آقا کی بات ملتی ہے، آپ نہ سوچیں اس کو۔ جیسے بعض بات یہ منحوسوں کو صدقات کا کہتے ہیں، سوچتے ہیں۔ جب آقا جی نے کہا میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، پھر ان کو یقین نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر؟ انہوں نے کیوں کہا قسم کھاتا ہوں؟ یہ زیادہ شفقت کی وجہ سے امت کی مصیبتیں دور ہوں، کہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور مال بھی کم نہیں ہوتا۔ پہلے بھی یہ تعلیم میں نے دی تھی آپ کو کہ اس وقت لوگوں کے مصیبتیں ہیں، جس کی اگر 500 تنخواہ ہے، ہاں جی 1% صدقہ نکال دے، جس کی 10,000 سزا ہے 5 یا 10% صدقہ نکالے، اللہ برکتیں دے گا، مصیبتیں ٹلیں گی اور مال کم نہیں ہوگا۔ آقا پر یقین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟
گھر سے نکلیں تو 5-10 روپے صدقہ نکال کے نکلیں، سلامتی آ جائے گی۔ بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کرتے ہیں، علاج بھی کریں، 100-200 روپیہ صدقہ کا علیحدہ نکال دیں، علاج علیحدہ کریں، اللہ اس میں برکت رحمتیں دے گا۔ تو آقا کی بات سمجھ میں نہ آئے بھی، اگر انہوں نے کہا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو یقین ہونا چاہیے نہیں ہوتا، اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے کے اوپر سے بلا گزر نہیں سکتی ہے۔ یہ چیزوں کی عادت ڈالنے بیچ میں مسئلہ آ گیا ہے، تو یہ بہت خیال کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے صدقے نکالیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، تب بھی صدقہ نکالے۔ اگر دن میں 50 روپے آئے، 5 روپے صدقہ نکال دیں۔ گھر میں کھانے پینے کو نہیں، تھوڑا سا کھانا 2-4 روپے تھے، 4 آنے صدقہ نکال دیں۔ آقا نے کہا ٹوٹی ہوئی کھجور بھی ہو وہ بھی صدقے میں دے دو اگر دے سکتے ہو، وہ بھی تم کو مصیبت سے بچائے گی، مفہوم ہے۔ تو ایسے لوگ مصیبت میں ہیں، عذاب میں ہیں، یہ صدقات بڑا کرم کرتے ہیں۔ بہرحال بات ادھر سے ادھر چلی گئی۔ جو میں کہنا چاہتا تھا کہ آقا جی کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین میں جتنے مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، سب کی سے نکالنے کا سبب وہ بن سکتے ہیں، ممکن ہو یا ناممکن ہو، کیونکہ آقا جی نے ایسے اپنی زندگی میں ناممکن چیزیں ممکن کی ہیں۔ تو اب بھی تمہارے لیے رحمت ہے، کل بھی رحمت ہے، اگر ہم ان کی طرف ہو جائیں۔ رزق کی وسعت چاہیے، آپ کو ملے گی۔ بیماریوں کی دوری چاہیے، آپ سے دور ہوں گی۔ لا علاج بیماریوں کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جہاں ان کی نظر رحمت ہوگی، بہانے تمہارے لیے بن جائیں گے، لیکن نیت دل ٹھیک ہو جائے ان کے ساتھ۔ ان کو خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خبر پہنچائیں، ان کو پتہ چلے یا کون ہماری خبر دے، میں ایسے ایسے کرتا ہوں یا میری نیت دل ایسا نہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان کی رحمت کی نظر آئے، اور خدا ہم کو رحمت سے دیکھے۔ ہاں، ان کے بغیر ہماری گاڑی کبھی نہیں چل سکتی، یہ عالمین چلتا ہی ہے ان کی رحمت کی نظر سے، کہ رحمت للعالمین۔ ہاں، کچھ سوچ ہونی چاہیے۔ اور باقی جو آپ کے حالات بدلیں گے، آپ نے نیت بدلی، وہ آپ کا یقین مضبوط کر دیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو 24 گھنٹے نہیں بھولنا چاہیے۔ ہاں، نہیں کہ بس گھڑی گھڑی، آپ کے سارے حالات معمول پہ آ جائیں گے۔ اگر یہ لوگ ایک درود شریف میں ہی لگ جائیں نا، ان کو اتنی مصیبتیں نہ اٹھانی پڑیں، اتنے ڈیم نہ بنانے پڑیں، اتنی سڑکوں کے لیے دوار سے قرضے نہ اٹھانے پڑیں، سارے خزانہ غیب سے آ جائیں گے۔ ہاں، لیکن اس طرح جاتے نہیں ہیں، یہ ان وسائل کو پکڑ لیتے ہیں جو عقل کے ہیں، لوگوں نے بتائے ہیں، چاہے وہ غلط نہیں ہیں، لیکن جو وسائل آقا بتاتے ہیں وہ گارنٹی ہیں، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو ہم کو ان وسائل کو زیادہ پکڑنا چاہیے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل جڑ جائیں ان سے، اس لیے عنایتیں پڑھتے ہیں، ان کی عظمت کا احساس پیدا ہو، اور رحمت للعالمین کی رابطے کے لیے دل میں جوش پیدا ہو، ان کی محبت پیدا ہو۔ محبت والوں کو حساب کتاب سے نہیں رکھا جاتا، ان کو کرم کے حساب سے رکھا جاتا ہے، بے پناہ کرم ہوتے ہیں۔ چلیں جی، صحابہ جو دنیا پہ غالب ہوئے کس وجہ؟ مادیات کے غالب سے ہوئے۔ آقا نے کہا تسبیحیں پڑھو، تسبیحوں میں لگ گئے، کہا نفلیں پڑھو، نفلوں میں لگ گئے، کہا درود پڑھو، خدا تم پہ رحمت آئے گا، درود میں لگ گئے۔ ساری دنیا پہ حاوی ہوئے نہیں ہوئے، یہ وسائل تھے ان کے، نبی سے جڑے، جو آقا نے کہا وہ کام پہلے کیے، دوسرے کام بعد میں کیے۔ ہم دوسرے کام وسائل پہلے کرتے ہیں، آقا کے کاموں کو بعد میں کرتے ہیں، تو کیسے گاڑی چلے گی؟ جب وہ آقا کے طریقے پہ چلے تو تمہارے کہنے والوں نے نقشہ کھینچا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں۔ اب نہ تمہارا چین و عرب، نہ تمہارا کشمیر، نہ غرناطہ، نہ اندلس، نہ اسپین، یہ کیا ہوا؟ تم ناکا خدا سے پھر گئے ہو۔ کیا تمہارے پاس آج پیسہ نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، ایٹم بم نہیں بنا لیا، ایمان نہیں ہے، یا ہے تو بہت ہی کمزور ہے۔ جب تک ایمان والا معاملہ نہیں بنے گا، کام نہیں بنے گا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے آپ، خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ حضرت محمد کے کرم پہ ہے، رحمت للعالمین کا یہ مطلب ہے۔
لیکن ڈھیل دی ہوئی ہے، جب تک ادھر نہیں جڑو گے کام نہیں بنے گا. کوئی جڑے نہ جڑے، ساری دنیا کو چھوڑ دو. آقا کی مثال ہو سکتی، تم جڑ جاؤ، تم کو سمجھ آ گئی، ان کو جڑنے دو. انہوں نے فلانے سے دوستی کرنی، ادھر سے کرنی، ہوتا ہوگا تھوڑا بہت فائدہ. ہم نے کسی سے دوستی نہیں کرنی ہے، ہم بے نیاز ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے تقاضۂ کرم کو دیکھ کے کہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے، اس لیے ہم گناہگار مائل ادھر میں. ہمیں بہت بڑی پناہ ہے، جو تیری پناہ میں جو آپ کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. ہاں میں مر کے بھی نہیں مردا جے تہاڈی نظر ہوئے. دیکھا نہیں خزاں کا موسم، دنیا میں بہار نہیں تھی، جی خزاں چھائی ہوئی تھی، صحابہ ساتھ تھے، تو اس جنگل میں دودھ ملتا ہے تو گزرے تھے. آپ جہاں سے گزر جائیں وہاں خزاں نہیں ہوتی، اور ناممکن چیزیں ممکن ہوتی ہیں. اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اسباب کے. جو بڑھیا کے پاس کھڑے ہوئے تو بکری پہ نظر کرم کی، بکری جو مرنے والی تھی چر نہیں سکتی تھی، اتنی جلدی ٹھیک ہوتی ہے؟ اتنی جلدی کوئی اس علم میں یا علم سائنس لے لو، کوئی عقل مند سے پوچھ لو کہ ایک چیز کو وقت لگتا ہے ٹھیک ہوتے ہوئے. آپ نے کرم کیا، نظر کرم کی، منٹ میں وہ بکری دودھ بھی دینے لگ گئی، سارا گھر دودھ سے بھر گیا. وہ پہلے واقعات سنایا تو واقعات نہیں سنانے، واقعات تھوڑے بہت سنانے ہیں. جو اصل مقصد ہے ہم نے نیت اور دل ٹھیک کرنا، باقی جوڑ وہ لیں گے، جوڑ ہم نہیں سکتے، نہ اس قابل ہیں، لیکن وہ جوڑنے کو جوڑ لیتے ہیں، نیت دل ٹھیک رہے. تو خدا کرے ہماری نیت دل حضرت محمد مصطفیٰ سے مضبوط ہو جائے.